وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. So those people are believers. So one, their signs and evidence and proof of their iman and faith and belief is, so if somebody have monotheism belief, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Those who are believers, they have intensive and strong and شدید love of Allah subhanahu wa ta'ala. تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایک سائنس اور ایک ایویڈنس اور پروف اور ان کی دلیل ایمان کی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی محبت میں بڑے ہی شدید ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا نا، اپنا فرینڈ بنایا. تو ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا ریور، اپنا ہرڈ جو ہے اس کو گریزنگ کرا رہے تھے. تو آپ کو پتہ ہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ایمان والے ادھر تھے. تو وہ ایک بندہ جو ہے پاس سے گزرا، اور وہ جو صاحب پاس سے گزرنے والا تھا نا، اس نے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہیئر کیا، سنا کہ اتنی پیاری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے کہ سبحان ذی الملک والملکوت، کہ پاک ہے، پیور ہے وہ میرا مالک، میرا رب جو زمینوں کا بھی بادشاہ ہے، کنگ ہے، اور کنگ شپ اس کی زمینوں میں بھی ہے، اور ہیون آسمانوں میں بھی اسی کی جو ہے کنگ شپ ہے. والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. اور جو میرا مالک جو ہے اس نے کہا بڑا عظمت والا ہے، بڑا دبدبے والا ہے، اور بڑا ایب والا ہے، اور والکبریاء، اور سب سے گریٹسٹ ہے، والجبروت. تو جب انہوں نے یہ سنا نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایسا اثر ہوا. آپ نے کہا کہ بھائی ایک دفعہ یہ کلمات دوبارہ پڑھو گے؟ اس نے کہا بھائی پڑھوں گا، لیکن تم مجھے اس کے بدلے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا ہرڈ ہے، میرا ریوڑ ہے، ہیف جو ہے، آدھا جو ہے میں آپ کو ہبہ کر دوں گا، ہدیہ دے دوں گا، گفٹ کر دوں گا. اب اس نے جو ہے نا اور پیاری آواز سے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور بڑا مزہ آیا. اس نے کہا یار ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، پھر پوچھا کہ بھائی اچھا کیا دو گے پھر آپ جب پڑھوں گا؟ اس نے کہا کہ ادر ہیف جو ہے نا یہ بھی تمہیں دے دوں گا. اب اس نے نا پھر اور پیاری آواز سے پڑھا. اب انہوں نے وہ بھی دے دیا. تو پھر کہا بھائی 100 بار پڑھو گے؟ تیسری دفعہ پڑھ سکتے ہو؟ اس نے کہا بھائی تمہارے پاس اب دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ آپ کو یہ ریور، یہ ہرڈ گریزنگ کرانے کے لیے، چرانے کے لیے کوئی شیپرڈ تو چاہیے نا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو کہا کہ میں تمہارا سرونٹ بن جاؤں گا، تمہارا شیپرڈ بن جاؤں گا، پڑھو. اس نے جو ہے جو ہی پڑھا اور اس سے خوبصورت آواز میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جھومنے لگے. اور اس نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، یہ ریوڑ تمہارا تمہیں ہی مبارک ہو. میں تو کوئی انسان نہیں، میں تو اللہ پاک کا فرشتہ ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ دیکھو ابراہیم میرا خلیل اللہ ہے، میں نے اسے دوست بنایا ہے. تو جاؤ دیکھو وہ میرے نام کی کیا اپریزل کرتا ہے، وہ میرے نام کا کیا جو ہے ویلیو لگاتا ہے. تو کہا کہ یہ تمہارا ریوڑ تجھے ہی مبارک ہو. ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے. اور جب
جو لوگ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا قدردان ہے. اور جو انسان کیونکہ اس دنیا کے اندر رہ کے اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اور دوسری محبتیں اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر کرے گا، تو پھر دیکھیں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ ایسا اس کے دل کے اوپر اپنی محبت ڈالیں گے کہ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ سے ایمان والے ہیں وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئی ہوتی ہے، چھائی ہوتی ہے، بلکہ ان کے انگ انگ میں اللہ کی محبت سمائی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ دل اللہ نے دیا نا، جیسے آنکھ ہے، آنکھ کا کیا کام ہے؟ دیکھنا. کان کا کیا کام ہے؟ سننا، لسن کرنا. زبان کا کام کیا ہے؟ بولنا. اور دل کا کام ہے محبت کرنا. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا تو لاکھ بچا اسے یہ کسی کا تو مرے. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ سے لو کرنا، اللہ سے افیکشن رکھنا، یہ جو ہے یہ عبادت بھی ہے، آپ کے لیے ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، ریوارڈ بھی ہے. اور دنیا سے محبت کرنا یہ گناہ بھی ہے، عذاب بھی ہے، اور اس میں پریشانیاں بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دیکھو یہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی محبت کہ اللہ کے حبیب جن کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا ہے کہ اللہ کا محبوب. تو اب جو اللہ کے محبوب ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک حبک، کہ اللہ I request you for your love. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ, and love whom you love. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ, and love of that deed which you love. So this dua, very short dua, so we should memorize this. تو یہ جو دعا ہے آپ دیکھیں جو اللہ کے محبوب ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک، کہ اللہ میں آپ سے، اے اللہ رب العزت میرے مالک اور خالق، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں تیرے لو کی، تیرے محبت کی، تیرے پیار کی، اور اس کے پیار کی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اور جس سے تو پیار کرتا ہو، یعنی انبیاء مرسلین، اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اور اولیاء اللہ، نیک صلحاء، righteous pious people, just for sake of Allah subhanahu. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن قیامت کے روز اللہ رب العزت کے عرش کے شیڈ اور سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن فرمایا کہ دو لوگ جو ہے تحابا فی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے لاو اور محبت کرتے ہوں، کہ بھائی کوئی ایسا نہیں کہ فیملی ریلیشن ہے اور یہ ہے کوئی بزنس ہے یا کوئی جاب کا مسئلہ ہے، صرف only they love to each other just for sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and they meet and depart just for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں both will be under the shade of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ دونوں لوگ اللہ پاک کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں. دیکھو ہم کتنے لوگ ہیں اور بڑے بڑے کام کرتے ہیں نیکیاں، لیکن کئی دفعہ بیوی خاوند سے محبت نہیں کر رہی ہوتی، خاوند بیوی سے نہیں اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوتا، ماں باپ بچوں سے محبت نہیں اللہ کے لیے کر رہے ہوتے، بچے ماں باپ سے نہیں کر رہے ہوتے، فرینڈ سے اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جو اللہ کے لیے لو ایک دوسرے سے کرے. اور دیکھیں جب لو ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بھی مزہ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said whoever love to meet Allah subhanahu wa ta'ala and whoever
love to meet Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala even more love to meet this person. اور فرمایا and he said man kariha liqa Allah, and whoever disliked to meet Allah subhanahu wa ta'ala kariha Allah liqa'ahu, so Allah subhanahu wa ta'ala even more dislike to meet with this person. تو ہم جو ہے اس لیے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت کا شوق پیدا کریں. اس لیے اللہ پاک کے حبیب جو تھے جو ہی اذان ہوتی تھی نا تو ہر چیز کو بھول جاتے تھے. حضرت عائشہ سے کتنا پیار کرتے تھے, لیکن جو ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ایسے جوش اور جذبے سے اٹھ پڑتے تھے. تو میں کہتی تھی کہ ابھی یا رسول اللہ بیٹھے تھے, وہ بات کوئی ختم نہیں ہو رہی, تو آپ پوچھتے تھے من انتی, تو کون ہے؟ انہوں نے فرمایا انا عائشہ. انہوں نے فرمایا کون عائشہ, ہو از عائشہ؟ وہ کہتی ہے ڈاٹر آف ابو بکر. وہ کہتے ہیں ہو از ڈاٹر آف ابو بکر. تو وہ سمجھتی تھی کہ اب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کے محبت میں اتنے سرشار ہو گئے کہ اب ان کو کوئی یاد نہیں. تو فرماتی ہم فوراً ہی سائڈ پہ ہو جاتی کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں پہچانیں گے. تو ہم بھی جو ہے ایسی ہی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کریں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ملک الموت کو, اینجل آف ڈیتھ کو بھیجا اور کہا کہ جا کے ابراہیم علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ وصل کے لیے, اس کی روح قبض کر لو. تو انبیاء کی تو یہ شان ہوتی ہے نا, تو اینجل آ کے پہلے بتاتا ہے جی اور اجازت پوچھتا ہے. تو وہ انہوں نے آ کے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہیں کہ مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ حل رعیتا خلیلا, اے ابراہیم علیہ ملک الموت, آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی ایسے فرینڈ کو جو اپنے فرینڈ کی جو ہے یکبزو روح خلیل ہی, یکبزو روح خلیل ہی, کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو, ایسے ذات کو کہ جو اپنے دوست کی جان جو ہے وہ لینا چاہے؟ حضرت ملک الموت جو تھے وہ تو حیران ہو گئے کہ بھائی انہوں نے ایسا سوال پوچھ لیا کہ ہیو یو سین اینی پرسن فرینڈ آف فرینڈ سو ہو وانٹ ٹو ٹیک ہز لائف اوے. اب وہ واپس اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے اور کہا کہ یا اللہ آپ کا خلیل جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا ایسے کسی کو کہ جو اپنے دوست کی جان لینا چاہتا ہوں؟ تو میرے سونے اللہ نے بھی جو ہے وہ پیغام بھیجا, فرمایا کہ اس کو جا کے یہ میسج دو, کہو حل رعیت خلیلا, کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے, فرمایا یکرہ لقاء خلیلہ, کہ وہ اپنے دوست سے ملنے سے انکار کر رہا ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی یہ سنا نا میسج, کہا اجل اجل, جلدی کرو ہیسٹن ٹو اٹ, کہ میری لائف جو ہے جلدی لو اور ایک دوست کو دوست سے ملا دو. اسی طرح ہم بھی جب اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے نا تو پھر دونوں طرف سے ہوگی. اس لیے وہ کہتے ہیں نا الفت میں جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار, الفت میں جب ہے مزہ جب وہ بھی ہوں بے قرار, دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی, کہ دونوں طرف جو ہے نا یہ آگ محبت والی لگی ہو نا. تو بھائی کیسے ہوگی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے, اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بھی محبت ہماری طرف آئے گی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ شوق الابرار الی لقائی, کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کا جن کا شوق بڑھ گیا اللہ تعالیٰ کی میٹنگ کا, اس کے ساتھ ملاقات کا, تو فرمایا کہ وَأَنَا عَلَيْهِمْ لَأَشَدُّ شَوْقًا, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری محبت ان سے ملنے کی ان سے بھی زیادہ شدید ہو گئی, زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. So Allah subhanahu wa ta'ala says, those have passion to meet with me, those who love to meet with me,
so even I have more strong love and affection to meet those people. تو ہمیں اپنے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے تو کون سی چیزیں کریں گے تو محبت پیدا ہوگی؟ جیسے دیکھو نا آج ہمیں بھی کتنی کراہت ہوتی ہے سم ٹائم کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، کہ کتنا انسان جو ہے ڈرتا ہے سم ٹائم کہ موت سے. ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے موت سے بڑی کراہت ہوتی ہے، مجھے محبت جو ہے نا نہیں ہے کہ بھائی مجھے جو ہی موت کا نام سنتا ہوں نا میرے اوپر ایک فیئر آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ویلتھ، کچھ پراپرٹی، کوئی مال وغیرہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو کافی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو تم پھر جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے just spend for cause of Allah subhanahu wa ta'ala on indigent and poor and needies and orphan and widows and divorced and spend for cause of Allah subhanahu wa ta'ala for deen of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے جو ہی اللہ کے راستے میں مال خرچنا شروع کر دیا. اب کچھ وقت آیا کہ آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا اس دنیا میں دل نہیں لگتا. آپ نے فرمایا کہ اب بتاؤ. کہا کہ پہلا یہاں سے جانے کو یا رسول اللہ جی نہیں چاہتا تھا، اب یہاں دل نہیں لگتا، تو یہ کیا ریزن تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ بندے کا مال ہوتا ہے نا وہیں اس کی جو ہے اس کا دل ہوتا ہے. تو اگر بھائی ہم نے دن رات اس دنیا کے لیے ہی لگائے ہوں گے، مال اولاد کے لیے لگائے ہوں گے، تو ہمارا دل بھی پھر یہیں پہ اٹکا ہوگا. اگر یہیں پہ گھر بنائے ہوں گے، یہیں پہ جو ہے بزنس چمکائے ہوں گے، تو پھر دل وہاں نہیں ہوگا. اس لیے اللہ پاک مانے نا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قحف کے اینڈ پہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھتا ہو تو پھر فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، اور وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہ کرے، اپنے رب کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنائے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، کسی چیز میں کسی کو اللہ کا شریک، اللہ کا پارٹنر نہ بنائے. تو فرمایا اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر خود ہی ذوق و شوق پیدا ہو جائے گا اپنے رب کو ملنے کا. اور دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا قدردان ہے. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے ہجرت کر کے مائگریٹ ہو کے، تو ایک صحابی تھے عبداللہ ذوالجا، ایک صحابی عبداللہ ذوالجا دین جو تھے وہ انہوں نے وہاں پہ پہلے ان کا نام عبداللہ ہی تھا، لیکن جب سنا کہ اللہ کے آخری نبی آئے ہیں تو وہ بھی اپنے ٹرائب سے، اپنے قبیلے سے نا جو کافی دور تھا وہاں سے واک کر کے وہاں پہنچ گئے. اب جو پہنچے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر انہوں نے دیکھا نا، اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید اور تسبیح بیان کر رہے تھے. جب انہوں نے جو ہی سنا نا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. اب انہوں نے نا اندر سے مسلمان ہو گئے، اور جب اپنے کیونکہ گھر میں باپ تھا، چچا تھا، وہ تو سارے خلاف تھے، اب جو ہے واپس گئے تو اب اپنا ایمان جو ہے اندر ہی چھپایا ہوا تھا، کسی سے بتاتے تو نہیں تھے. لیکن جو ہی گھر گئے تو جو کوئی باہر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا یا اللہ پاک کی جو مسلمان ہوتا تو اس کو بڑا خوشی ہوتی، لیکن جب کبھی ان کے خلاف پہ بات کرتا تو اب ان کو بڑا ڈس لائک ہوتا، بڑا ناگوار گزرتا، بڑی پریشانی ہوتی. لیکن ایک دن گھر بیٹھے تھے کہ ان کے ابو اور چچا جو ہے نا وہ ایسے بات کر رہے تھے کہ وہ نیا دین لے کے آئے، یہ ہے وہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہی ایسا کہا نا
تو اب جو ہے نا ان کے چہرے کے تاثرات جو تھے نا وہ بدل گئے. اور جو ان کا چچا تھا اس نے کہا کیا تو کہیں مسلمان تو نہیں ہو گیا ہوا؟ مومن تو سچا ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کہ اچھا چلو اگر سیکرٹ نہیں رہا تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں تو ایمان لے آیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے رب پر. جو ہی انہوں نے یہ کہا تھا حضرت عبداللہ نے، اب یہ جو ٹوٹ پڑے سارے گھر والے، باپ نے بھی پکڑ لیا، چچا نے بھی مارنا شروع کر دیا، یہاں کے تک کہ ان کا خون نکلنا شروع ہو گیا. اتنا مارا مار کے اب تھک گئے. تو پھر بھی وہ اب تو ایمان ظاہر ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں تو اس ایمان سے نہیں پھر سکتا. اب ان کے ابو اور چچا نے کہا کہ اب دو ہی راستے ہیں. ون وے کہ بھائی آپ جو ہے ریفیوز کر دو، ریجیکٹ کر دو اسلام کو. تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر تم نے مسلمان بننا ہی ہے تو پھر اس گھر کو چھوڑ دو. تو انہوں نے کوئی تاخیر کرنے کے بغیر کہا کہ جی میں آپ کے گھر سے جاتا ہوں. جو ہی اٹھے نکلنے کے لیے، اب ان کی ہیٹ اور غصہ اتنا تھا. اس کے باپ نے کہا کہ یہ کپڑے تمہارے نہیں، چچا نے اور اس نے، یہ اتارو کپڑے. اب ان کا جو ہے نا اوپر سے کپڑے بھی اتار دیے. اب امی ان کی جو تھی، ماں تو ماں ہوتی ہے، اب وہ رو رہی تھی. لیکن آپ کو پتا ہے ان لوگوں کے اندر اتنا تھا کہ خاوند کے سامنے بول نہیں سکتی. اب جو ہے اس نے جو ہی اوپر کے کپڑے اتارے اور ان کی جو ہے انڈر جو تھی شیٹ وہ بھی کہا کہ یہ بھی اتار دو. اب جو ہے بالکل نیکڈ ہو گئی. حضرت عبداللہ ذوالجا کہتے ہیں 2 چادروں والا. اب جو ہے جو ہی باہر نکلے ہیں تو ان کی امی جو تھی وہ چھپتے ہوئے چھپ کے جا کے پہنچ گئے. تو کہا کہ بیٹا ویسے تو رات کو اندھیرا ہے تو ابھی روشنی ہو جائے گی، تو ہر طرف یہ تو شرم کی بات ہے، یہ میری چادر لے لو. اب جو وہ چادر انہوں نے لی تو اپنے اوپر جو ہے وہ آدھی کر کے باندھ لی نیچے، آدھی جو ہے اوپر لے لی اور چل پڑے. ساری رات سفر کرتے ہوئے چلتے گزارے تھے. ابھی مدینہ پاک پہنچے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی. آ رہا ہے ایک میرا پیارا محبوب جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا سارا کچھ گھر بار ہر چیز چھوڑ کے آ رہا ہے، اور مارے کھا کے خون نکلتا ہوا اور زخموں کے ساتھ آ رہا ہے. میرے محبوب اس کا استقبال کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کے صحابہ کو لے کے باہر پہنچے تو آپ نے ان کا نام رکھ دیا عبداللہ ذوالجا دی، کہ عبداللہ 2 چادروں والا، جس نے اپنا ہر کچھ چھوڑ دیا ان اللہ کے دین کی خاطر، اللہ رب العزت کی محبت میں. اور دیکھو وہ ایسے جذبہ تھا. اب جو ہے وہ وہاں پہ آئے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے اور وہیں صحاب صفہ میں رہتے تھے. مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ. وہ آپ جاتے ہیں نا جب مدینہ پاک تو وہ چبوترا جو بنا ہے اسے کہتے ہیں صحاب صفہ کا وہ جگہ. یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا. دیکھو یہ قربانیاں دے کے آپ اور میرے تک دین میرے بھائی پہنچا ہے. اور وہ بائی چوائس مسلمان ہوئے تھے. ہم بائی چانس مسلمان ہیں نا، اس لیے ہمارے دل کے اندر وہ جذبہ اور وہ چیزیں نہیں. تو ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ جو اگر کوئی کھانا مل جاتا تھا تو روزی، اگر نہیں آتا تھا تو وہ روزہ رکھ لیتے تھے. تو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا حضرت عبداللہ ذوالجا دین جو ہے وہ وہاں پہ غزوہ کے لیے گئے. جب غزوہ پہ گئے تو بہت زیادہ صحابہ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں. تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو ہے نا وہاں پہ بیمار ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ ذوالجا دین جو ہے وہ بیمار ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے ٹینٹ میں گئے. دیکھا کہ وہ مرگ الموت کے بستر پر تھے، آخری سانس پہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا اور ان سے پیار کرنے لگے.
दूसरे सहाबा जो थे उनको रश्क आ रहा था, कितना खुशकिस्मत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब सैयदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, सैयदुल अतकिया, इमामुल मलाइका व जिन व इंस और बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, इतनी बड़ी ज़ात पाक की गोद के अंदर सर मुबारक रखा है और वहीं पे उन्होंने कलमा पढ़ा और फौत हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई को गुस्ल दो और अपनी चादर मुबारक वो दी के इसको कफन के तौर पे ये बना दी। तो कहते हैं कि दो चादरें, ये भी, एक वो माँ की चादर और एक रहमतुल लिल आलमीन की चादर। अब जो चादर दी उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा मुबारक पढ़ाया। पढ़ाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि कब्र में कौन उतरता है, जो सबसे करीबी हो खानदान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी कब्र मुबारक में मैं खुद उतरूंगा। और जब कब्र में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उतर गए और उनको कहा कि अपने भाई को इज्जत और इहतराम के साथ मुझे पकड़ो। जब ये अल्फाज कहे तो हज़रत अबू बकर, उमर और सारे सहाबा, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, सारे जब बड़ी इज्जत इकराम से उनकी बॉडी को लेके आए ना, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में हाथ मुबारक में लिया और कहा कि या अल्लाह, मैं अब्दुल्ला पे राज़ी हूँ, आई एम प्लीज विद अब्दुल्ला, ए अल्लाह तू भी इससे राज़ी हो जा। जो ही ये कहा तो सहाबा की चीखें निकल गई। कहा कि या अल्लाह, काश के मैं जो डेड बॉडी होती मेरी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए ये अल्फाज क्या। तो देखो अल्लाह ताला जब कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए उसकी मोहब्बत में और उसकी खातर, उसकी ज़ात की खातर, उसके महबूब की मोहब्बत में जब कुछ अल्लाह के रास्ते में सेक्रीफाइस करता है, कुर्बानी करता है, तो उसकी ये सेक्रीफाइस जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका कदरदान है। इन्नल्लाह कान शाकिरन अलीमा, और फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है। और जिस माल के लिए, औलाद के लिए हम ये करते हैं, देखो दिन रात करते हैं, ये नहीं मतलब मेरा कि भाई करना नहीं, मैं सिर्फ आपको एक तरफ से लॉयल्टी और दूसरी तरफ से कितने अनलॉयल है इंसान, या फ्रेंड के लिए फ्रेंड करता है, खामद बीवी के लिए करती है, बीवी खामद के लिए करता है। लेकिन जब कभी उससे थोड़ी सारी गलती हो जाए ना, तो देखा वो बोलने एक दूसरे से छोड़ देते हैं। खामद जो है अब बीवी को बुला ही नहीं रहा, दूसरे कमरे में जाके सो रहा है, लिविंग रूम में सो रहा है। बेचारी बीवियाँ काले करती। कितने हैं कि खामद से थोड़ी सी बात हो गई, अब बीवी ने बात करना ही छोड़ दिया, खाना देना ही छोड़ दिया, खामद घर आया वो बाहर निकल गई। तो देखो जिसने इतने साल उसकी खिदमत की, घर में रखा, अब उसका रिटर्न ये दे रही है। औलाद जवान हो जाती है, ज़रा सी माँ बाप ने कोई सख्ती कर दी तो वो 911 को कॉल करने के लिए खड़ा हो जाता है और आगे जो है खड़े होके आर्गुमेंट के लिए, डिस्प्यूट के लिए खड़ा हो जाता है। तूने किया ही मेरे लिए क्या है। तो मेरे भाई और बहनों, वो देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पाक जो उसके लिए कुछ करता है तो वो इतना कदरदान है, वो उसकी कभी भी जो है हकत नहीं होने देता, हतक नहीं होने देता, कभी उसको अल्लाह डिसग्रेड और डिग्रेड नहीं होने देता और हमेशा उसका कदरदान है। तो अल्लाह ताला मुझे और आप सब को जो है अपनी शदीद और स्ट्रांग मोहब्बत अता फरमाए। और सब जो है ये छोटी सी दुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे, ये जो है याद कर ले कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका, अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, व हुब्बा नबियों का, और आपके महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, व हुब्बा मैं युहिब्बुक, और जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिन जिन से भी औलिया अल्लाह से, उनकी मोहब्बत अता कर दे अपनी ज़ात की खातर। व हुब्बा अमली युक़र्रिबु इला हुब्बिक, और उन अमलों की, उन कामों की मोहब्बत जिनसे तुझे मोहब्बत है। क्योंकि आज बड़ा डिफ़ॉल्ट का दौर है, तो हम उसी से मदद मांगे कि हमें उस रास्ते पर रखना जो तेरा, तेरे महबूब का, कुरान और सुन्नत का सीधा जन्नत में जाने वाला रास्ता है। अल्लाह पाक हमें दाएं और बाएं जो है डाइवर्ट होने से और गुमने से महफूज फरमाना। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السماوات